تو آج ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ جو ناف کے نیچے والی روایت کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کومنٹس لکھے ہوئے امام ابو داؤد نے. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میرا استاد احمد بن حنبل کہتا تھا کہ محمد بن اسحاق الکوفی یہ ضعیف راوی ہے, اور وہ ان دونوں روایتوں میں آتا ہے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی ہیں. ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسحاق الکوفی ضعیف ہے, میرا استاد بھی اسے ضعیف کہتا تھا. اب مجھے بتائیں اگر ابو داؤد یہ روایت نہ لکھتے تو انہوں نے کہنا تھا جی ساڑی تو لکھی نہیں, تو امام داؤد نے تو سیڑ کے ماری ہے انہوں نے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین, آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سیڑ کے ماری ہے کہ ان کی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کو انہوں نے لکھا. لکھنے کے بعد اسی حدیث کے تحت اپنے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے محمد بن اسحاق الکوفی کی تضعیف کو نقل کیا. تو سامعین, آج کی اس نشست میں میں مرزا کی اس چالاکی اور اس کی اس دھوکے بازی کا پردہ چاک کروں گا اور اپنے سامعین کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ اس شخص نے اس جگہ پر کتنی مکاری سے کام لیا ہے. تو سامعین, آج کی اس نشست میں میں مرزا کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ یہ شخص ثابت کرے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث لکھی ہے اس کے نیچے انہوں نے اپنے استاد امام احمد ابن حنبل کے حوالہ سے لکھا ہو کہ محمد بن اسحاق الکوفی ضعیف راوی ہے. تو سامعین, قیامت آ سکتی ہے یہ شخص اس حدیث کے نیچے یہ بات نہیں دکھا سکتا کہ امام احمد ابن حنبل سے انہوں نے نقل کیا ہو کہ محمد بن اسحاق الکوفی ضعیف راوی ہے. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ویسے تو یہ دعویٰ اس طرح کرتا ہے جیسے یہ شخص ماہر اسماء الرجال ہے, علل حدیث کا امام ہے, جیسے یہ عالم کل ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. لیکن دیکھیں اس کی علمی جہالت کتنے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے. اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ پرکھ سکے کہ وہاں محمد بن اسحاق الکوفی ہے یا عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ہے. تو سامعین, یہ نقطہ ذرا قابل توجہ ہے جو اس نے کہا کہ محمد بن اسحاق الکوفی کو ضعیف کہا ہے. وہاں محمد بن اسحاق الکوفی ہے ہی نہیں, وہاں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ہے. تو سامعین, یہ تو تھی اس کی علمی جہالت جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی. سامعین, آئے میں اب آپ کے سامنے اس کی اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں جو اس نے یہ کہا کہ امام ابو داؤد نے ان کو سیڑ کے ماری ہے کہ انہوں نے اپنے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کی تضعیف کو نقل کیا ہے. تو سامعین, جو تضعیف جو جرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ جرح مبہم ہے, بغیر کسی سبب کے ہے, اور جرح مبہم جو ہے وہ مردود ہوتی ہے. تو سامعین, ایک اور بات سمجھیں, ایک ہی محدث کی ایک ہی راوی کے متعلق مختلف آراء ہوتی ہیں. وہی محدث اس راوی کو صدوق بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور اسی کو لا یحتج بہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور اسی کو ضعیف بھی کہہ رہا ہوتا ہے. تو سامعین, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے متعلق مختلف آراء ہیں. تو جو ان کی حتمی رائے ہے وہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے صالح الحدیث ہونے کی ہے. اب میں آپ کے سامنے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے صالح الحدیث ہونے پر مزید دلائل پیش کرتا ہوں. تو سامعین, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوالات ابی داؤد جو کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اور اس میں وہ سوال ہیں جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جرح و تعدیل کے باب میں اپنے استاد امام احمد ابن حنبل سے کیے ہیں, اور یہ مدینہ شریف کی مطبوعہ ہے. تو سامعین, اس کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر امام عبداللہ اور امام مروزی, امام ابو طالب اور امام ابن زنجوی, چار جلیل القدر امام, چوٹی کے امام, روایت کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل سے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کے متعلق, فرماتے ہیں صالح الحدیث کہ وہ صالح الحدیث تھا. سامعین, یہ ہے حتمی رائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی
جسے 4 جلیل القدر امام روایت کر رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق کون تھا؟ صالح الحدیث تھا۔ تو سامعین یہ تھی حتمی رائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو سامعین اب ان کے صالح الحدیث ہونے پر میں مزید ائمہ کے قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے کشف الاستار، کشف الاستار، جس کے لکھنے والے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ تو سامعین اس کتاب میں حدیث کا نمبر 1648 ہے۔ 1648 نمبر حدیث کے ذیل میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جلیل القدر امام ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی چھوٹے امام ہیں، وہ جرح و تعدیل کے باب میں امام مانے جاتے ہیں، علل حدیث کے باب میں امام مانے جاتے ہیں، جلیل القدر امام ہیں۔ امام بزار وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق صالح الحدیث ہے۔ کیا ہے؟ صالح الحدیث راوی ہے۔ اور امام بزار کی اسی بات کو تسلیم کرتے ہوئے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی صالح الحدیث ہے۔ تو سامعین دیکھیں، میں نے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ان کا صالح الحدیث ہونا ائمہ جرح و تعدیل سے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو مرزا رٹ لگا رہا تھا کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، تو وہاں جرح مبہم ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ائمہ جرح و تعدیل کے قول و اقوال آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو سامعین آئیں، اب مرزا نے دوسرا تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں تھے۔ تو میں آئیں اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب صفت صلاۃ النبی ہے، صفت صلاۃ النبی، اور یہ سعودی عرب کی مطبوعہ ہے۔ تو سامعین اس کتاب میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 106 ہے، فرماتے ہیں قال ابو داود سألت الامام احمد عن وضع الیمنى علی الیسری، فرماتے ہیں کہ امام ابو داود نے سوال کیا امام احمد ابن حنبل سے۔ سوال کرنے والے امام ابو داود ہیں، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ امام احمد ابن حنبل ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ تحت السرۃ فلا باسا، فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قال وَكَانَ يَكْرَهُ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ، فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ان کے نزدیک مکروہ ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ جانتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں یہاں ٹھہر کر 2 سوال اپنے سامعین کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میرے 2 سوال مرزا پر قرض ہیں، اور اسے قیامت تک مہلت ہے کہ ان کا جواب دے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے جب سوال کیا امام احمد ابن حنبل اپنے استاد سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اگر ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث ضعیف تھی، اور انہوں نے ذوف بھی امام احمد ابن حنبل سے نقل کیا تھا، تو انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے والی حدیث تو ضعیف ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ مکروہ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھے جائیں، پھر بھی امام ابو داود نے یہ نہیں کہا کہ اس کے متعلق تو صحیح حدیث ہے۔ تو سامعین ان 2 سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے، جس کو امام ابو داود نے نقل کیا، جو کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے والی ہے، اور وہ اس راوی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کو صالح الحدیث سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ رکھا۔ اب میں آپ کے سامنے آج کی نشست کا سب سے بڑا حوالہ پیش کرنے لگا، اور میں اب آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی صالح الحدیث تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے کے قائل تھے۔ اور اب جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مرزا تجھے سیڑ کے مارنے لگے ہیں، یہ تجھے قیامت تک یاد رہے گی۔ تو سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسند امام احمد ابن حنبل ہے، مسند امام احمد ابن حنبل، اس کی جلد نمبر اول ہے، اور اس میں حدیث کا نمبر 878 ہے۔ حدثنا عبداللہ حدثنا محمد بن سلیمان الاسدی حدثنا یحییٰ بن ابی زائدہ حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق۔ سامعین ذرا غور کریں اور مرزا صاحب سنیں، حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق، یہ ہے آپ کو جو سیڑ کے لگ چکی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کر رہے ہیں. اگر یہ راوی امام صاحب کے نزدیک ضعیف تھا، میرا سوال یہاں یہ ہے تو امام صاحب نے اس کی روایت کو اپنی کتاب میں لکھا کیوں ہے؟ تو پتہ چلا ان کے نزدیک عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی صالح الحدیث تھا، اسی لیے آپ اس کی روایت کو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن زیاد بن زید السوائی عن ابی جحیفہ عن علی قال ان من السنة في الصلاة وضع العکف علی العکف تحت السرہ. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں. پتہ چلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی صالح الحدیث راوی ہے، اور ان کے نزدیک یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ جس میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کا ذکر ہے، اسی لیے امام صاحب اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں. تو سامعین، آج کی اس نشست میں خاص بات عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی اور امام احمد بن حنبل، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھی. تو الحمدللہ مزید بھی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے پر. انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں مزید دلائل ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس بندے کے دھوکے کا پردہ چاک ہوتا رہے گا اور اس کا علمی تعاقب جاری رہے گا. وما علیہ الا البلاغ.